لیکن 24 گھنٹے جو آپ کے پاس بیٹھے ملیں گے وہ آپ کے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کو آپ نے کیا سمجھا ہے؟ ماں باپ کی رضا میں ہی اللہ۔ لیکن اگر 3-4 سال سے بھی آپ کے والدین آپ سے بولتے نہیں ہیں اور آپ ان سے نہیں بولتے تو غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی آپ کی ہے۔ آپ کیوں نہیں گئے؟ اور ایسے کوئی والدین ہیں نہیں کہ اپنے بچوں کو وہ معاف نہ کریں اور ان سے بولیں نہ۔ بچوں کی ہی غلطی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، یاد رکھیے۔ ماں باپ کے قدم پکڑ لو گے نا تو قدم تو آپ پکڑو گے مگر آنسو ان کے نکلیں گے۔ قدم آپ نے پکڑے ہوں گے، بولنے کے لیے آپ آؤ گے ان سے اور آنسو ان کے نکلتے ہوں گے کہ پگلے تو کیا سمجھتا تھا کہ میں تجھ سے ناراض ہوں؟ میں تجھ سے کبھی نہیں ناراض، تیرے لیے زندگی میں نے جی ہے، محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، اور تو سمجھتا ہے میں تجھ سے ناراض ہوں۔ باپ کبھی بھی اپنے بیٹے سے ناراض نہیں ہوتا۔ بات کہاں سے چھوٹی تھی کبھی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی پر جب چڑھے تو آپ نے آمین کہا، دوسری پر چڑھے پھر آمین کہا، اور تیسری پر چڑھے پھر آمین کہا۔ کیوں؟ کیونکہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور جبریل نے اس شخص کے لیے بد دعا کی کہ جسے رمضان ملے اور مغفرت نہ ہو اس کے لیے کی، تو اس کے بارے میں بھی بتایا تھا کل، اور اس کے لیے بھی بد دعا کی کہ وہ بھی دور ہو جائے کہ جس کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ حضور پر درود شریف نہ پڑھے۔ اس کے بارے میں بھی کل بتا دیا۔ اور جبریل نے اس شخص کے لیے بھی بد دعا کی کہ وہ بھی دور ہو جائے کہ جس کو بوڑھے والدین ملیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے۔ وہی بات چل رہی تھی کہ ماں باپ ہمارے لیے کتنی عظیم نعمت ہے، کہ ماں باپ ہمیں نصیب ہوئے۔ ابھی ہمارے ماں باپ زندہ ہیں تو ہم ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں۔ بہت سے ایسے بھی ہمارے بیچ میں ہیں کہ جن کے ماں باپ اب حیات نہیں ہیں اور اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ذرا ان سے جا کے پوچھیں کہ اب کیا گزرتی ہے، کیا بیتتی ہے، ماں باپ کی کتنی یاد آتی ہے، تو وہ کہیں گے کہ ریشم کے تکیوں پر بھی نیند نہیں آتی ہے، ماں باپ کی تو اتنی یاد آتی ہے۔ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ماں باپ حیات رہتے ہیں تب بندے کو ان کی قدر اور منزلت کا پتہ نہیں چلتا، جب وہ بچھڑ جاتے ہیں تب ان کی قدر اور منزلت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ پھر آدمی بس ایک ہی بات کہتا ہے کہ کاش کہ میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں ان کی خدمت کرتا۔ تو ابھی اگر آپ کے پاس آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو خدا را ان کی خدمت کریں۔ اگر وہ 1000 باتیں بھی آپ کو سناتے ہیں تو سن لیں، کیا جاتا ہے آپ کا؟ 1000 باتیں بھی کہتے ہیں تو سن لیں، کیونکہ یہی وہ ماں باپ ہیں جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو 24 گھنٹے آپ ہی کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، آپ ہی کی خوشی میں یہ لگے رہتے ہیں کہ آپ خوش ہو جائیں، آپ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اگر آپ رونے لگتے تھے نا تو یہی وہ ماں باپ ہیں کہ آپ کو چھپانے کے لیے لاکھ کوششیں کرتے، آپ کے لیے کھلونے لاتے اور آپ کو کسی طریقے سے چپ کراتے۔ آج جب بچے بڑے ہوتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو یوں بھلا دیتے ہیں جیسے کہ کوئی ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں، کوئی ماں باپ ہمارے ہیں ہی نہیں، اس طریقے سے بچے بھول جاتے ہیں۔ لیکن آپ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کو 24 گھنٹے اگر آپ کی خدمت میں کوئی حاضر رہتا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ آپ کے ماں باپ ہیں۔ آپ اگر ہاسپٹل چلے جائیں تو کوئی رشتہ دار، کوئی اور آپ کے پاس بیٹھنے والا موجود نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہوں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا۔ ماں باپ اگر آپ سے ناراض ہیں تو اللہ بھی آپ سے ناراض رہے گا اور آپ کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ کا ہم پر کیا حق ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ان کی خدمت کرو گے، کن کی خدمت کرو گے؟ والدین کی، ماں باپ کی۔ فرمایا اگر تم ان کی خدمت کرو گے، ان کی سیوا کرو گے تو وہ تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم ان کی خدمت نہیں کرو گے، انہیں ستاؤ گے تو وہ تمہارے لیے جہنم ہے۔ اگر ان کی خدمت تم نے کر لی اور وہ تم سے راضی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور اگر وہ تم سے روٹھ گئے، اگر وہ تم سے ناراض ہو گئے تو یاد رکھو کہ تم جہنم کے حقدار ہو رہے ہو، تم جہنم میں جاؤ گے اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں، راضی نہیں ہیں۔ پھر ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ تو ہمیں سناتے ہی رہتے ہیں، طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں، ہمیں
عجیب عجیب باتیں کہہ دیتے ہیں جو ہمیں برداشت نہیں ہوتی، تو ذرا اپنے گریبان میں یہ بھی جھانک کر کے دیکھیں کہ ان کی خدمتیں، ان کی محنتیں کیا ہیں آپ کے لیے۔ اگر آپ کو وہ کچھ بھی کہہ دیں، آپ اف بھی نہ کرو، اف بھی نہ کرو۔ کیا کہہ دیں گے؟ کتنی کڑوی بات کہہ دیں گے، آپ برداشت کر لو، کیونکہ وہ ماں باپ ہیں ہمارے۔ وہ اگر کڑوی سے کڑوی بھی بات کہہ دیں تو ہمیں برداشت کرنا ہے، ہمیں کبھی جواب نہیں دینا، کبھی بھی ہمیں ان کی نگاہوں میں نگاہ ملا کے بات نہیں کرنا۔ یاد رکھیں، ماں باپ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر ہم ماں باپ کی عزت کریں گے تو دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کرے۔ لاکھ کوششیں ہو جائیں، لاکھ لوگ لگ جائیں آپ کے پیچھے، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں، اگر ماں باپ زندہ ہیں اور ماں باپ آپ سے راضی ہیں تو یاد رکھو، آپ کو کوئی گرا نہیں سکتا، آپ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ وہ ماں باپ کی طاقت آپ کے پاس ہے، آپ سمجھتے ہی نہیں ہو۔ آپ کہتے ہیں ماں باپ ہم سے یہ کہتے ہیں، ماں باپ ہم سے وہ کہتے ہیں۔ آپ ذرا ان کی نگاہوں میں عزت بنا کے تو دیکھو، کیوں آپ سے وہ اتنا زیادہ کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی نگاہ میں کہیں نہ کہیں غلط ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی بات مان کے نہ چلتے ہو، آپ نے ان کی سنی نہیں، آپ نے ان کی بات مانی نہیں، آپ نے سب کام کرنے شروع کر دیے۔ والدین کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم یہ کام کرو، تم کہہ رہے ہو نہیں اس میں مجھے نقصان ہوگا، میں یہ کروں گا۔ تو اب مجھے بتاؤ، کیا ان کو برا نہیں لگے گا؟ انہوں نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے، یہ سمجھ لو، زندگی انہوں نے جی ہوئی ہے، ان کے سامنے اتار چڑھاؤ آئے ہوئے ہیں۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ آپ 30 سال کے ہو، 20 سال کے ہو، آپ کے والدین 50-60 سال کے ہو گئے، آپ کہتے ہیں تمہیں تو تجربہ ہی نہیں ہے، تم نے تو زندگی میں کیا ہی کیا ہے، تم نے تو دنیا دیکھی نہیں ہے، دنیا تو ہم نے دیکھی ہے، تو تم کیسے ہو؟ پھر تم کہتے ہو کہ ماں باپ الٹا سیدھا بولتے ہیں۔ یاد رکھو، ماں باپ کبھی بھی اپنے بچے کا برا نہیں چاہتے، ماں باپ ہمیشہ 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 اپنے بچے کا بھلا چاہتے ہیں۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں میرے بچے کی گردن اونچی رہے، ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ کامیاب رہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتے کہ میرا بچہ ناکامیاب ہو، لوگوں کے درمیان آ کے وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، ایسا کبھی کوئی ماں باپ نہیں چاہتے۔ تو والدین کی خدا را عزت کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اسی میں ہماری عزت ہے، دنیا بھی ہماری بہترین ہے اور آخرت بھی ہماری بہترین ہے، اگر ہم ماں باپ کی مان کے چلیں گے، ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے۔ اور یاد رکھو، جب ماں باپ سکون میں ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو جب ہاتھ اٹھا کے دعا دیتے ہیں تو وہ دعا ایسے قبول ہو جاتی ہے کہ اس کے مقابلے میں اور دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ماں باپ اگر راضی ہیں تو بچے کے حق میں دعا کر دی تو بچہ کامیاب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ پاک ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریں گے نا انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ، اگر روٹھے بھی ہو نا، یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، متبرک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، چلے جانا ماں باپ کے پاس، پکڑ لینا قدم، اماں مجھے معاف کر دو، میں نے جو بھی غلطی کی ہے نا مجھے معاف کرو، ابا مجھے معاف کرو۔ ایک بار کہہ دو گے نا تو مسکرا کے وہ کہیں گے کہ جا بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، میں تو کبھی ناراضی نہیں تھا، تو ہی مجھ سے ناک چڑھا کے گھومتا تھا، تو ہی سمجھتا تھا کہ ابا مجھ سے ناراض ہوں گے، اماں مجھ سے ناراض ہوں گی۔ ماں باپ کبھی اپنے بچوں سے ناراض نہیں ہوتے۔ بچے سمجھتے ہیں، وہ بڑے ہو جاتے ہیں، اپنے آپ میں بڑے اپنے آپ کو کہتے ہیں میں بہت بڑا ہو گیا ہوں۔ ماں باپ کو سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کچھ نہیں ہے، لیکن اگر 3-4 سال سے بھی آپ کے والدین آپ سے بولتے نہیں ہیں اور آپ ان سے نہیں بولتے تو غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی آپ کی ہے، آپ کیوں نہیں گئے؟ اور ایسے کوئی والدین ہے نہیں کہ اپنے بچوں کو وہ معاف نہ کریں اور ان سے بولیں نہ، بچوں کی ہی غلطی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، یاد رکھیے۔ ماں باپ کے قدم پکڑ لو گے نا تو قدم تو آپ پکڑو گے مگر آنسو ان کے نکلیں گے، قدم آپ نے پکڑے ہوں گے، بولنے کے لیے آپ آؤ گے ان سے اور آنسو ان کے نکلتے ہوں گے کہ پگلے تو کیا سمجھتا تھا کہ میں تجھ سے ناراض ہوں؟ میں تجھ سے کبھی نہیں ناراض، تیرے لیے زندگی میں نے جی ہے، محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، اور تو سمجھتا ہے میں تجھ سے ناراض ہوں۔ باپ کبھی بھی اپنے بیٹے سے ناراض نہیں ہوتا، ماں کبھی بھی